جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب محمد اویس اتاری صاحب جو بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس عقیدت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ حضرات گرامی، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اور مسرت کی گھڑی ہے کہ ہمارے درمیان گلے گلستان نہروی، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سلطان العارفین صدیقی الازہری سجادہ نشین آستانہ عالیہ نہریاں شریف تشریف فرما ہے۔ ہم سب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں کہ مبارک ہو گھڑی یہ آج کتنی ہے بھلی تشریف لائے ہیں۔ مبارک ہو گھڑی یہ آج کتنی ہے بھلی تشریف لائے ہیں۔ مبارک ہو کھلی دل کی کلی تشریف لائے ہیں۔ فخر کیوں نہ کریں ہم آج ساقی اپنی قسمت پر ولی ابن ولی تشریف لائے۔ اور ان اولیاء کرام کی وساطت سے بارگاہ رب العزت میں اس دعا کے ساتھ قبلہ پیر صاحب سے خطاب کی گزارش کروں گا کہ یا رب العالمین، ہاں بھائی کیا، یا رب العالمین سانو توپ گناہاں دی ساڑ دیتا، سانو توپ گناہاں دی ساڑ دیتا، اپنی رحمت دی مولا تو جڑی کر دے، کھیتی آس امید دی سکھ چلی، اپنے فضل تے کرم تھی ہاری کر دے، جڑے ظلف محبوب دے ہوئے قیدی کدی نہیں کہندے، مولا بری کر دے، پیر و مرشد سلطان العارفین ساکی گل عشق دی سونی تے کھری کر دے۔ بلا جھجک اور بلا جھجک میں خانے دے وچ آؤ، بلا جھجک میں خانے دے وچ آؤ، کھلی میں پہ آج ورتائے مرشد، مستی چاڑ کے عشق پیار والی جام نہروی وچ پلائے مرشد، نظرہ میل کے فرشتے باسیاں نوں عرش اعظم دی سیر کرائے مرشد، سارے رندہ دی طلب نوں کرے پورا کسے تائیں نہ خالی پرتائے مرشد۔ تو تشریف لاتے ہیں اپنے نورانی خطاب کے لیے پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سلطان العارفین صدیقی الازہری صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ نہریاں شریف، تو استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ نہریاں شریف، آستانہ عالیہ نہریاں شریف، حضرت پیر سلطان العارفین صاحب۔ اللہ 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 اللہ
अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु। खामोश भाई, खामोश। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फी कलामिहिल मुनज़्ज़ल, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल अव्वलीन वल आखिरीन। मेरे जो बरादरान तरीक़त हैं खड़े हैं, बैठ जाएं तो ज़्यादा बेहतर। ये जो बिल्कुल दाईं तरफ मेरे खड़े हैं, मूवी बना रहे हैं, आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये ज़हन में रहे ये महफिल हमारी नहीं है। हमारी होती तो लोग घर से उठ के ही ना आते, और आ भी जाते तो कब के वापस जा चुके। जिसकी महफिल है ना, उसी ने हर एक रूह पे अपनी नजर रखी। तो ये महफिल उसी की है जिसका तसव्वुर है। और आपने बहुत तवज्जो देनी है, क्योंकि मैं रिवायती और हिकायती डंग टपाने वाला आदमी नहीं हूँ। और आज हमारे मुआशरे में डंग टपाने वाले लोग होते हैं। और उन लोगों ने आप तमाम की आदत खराब कर रखी है, भले कोई बात समझ में आए या ना आए। सुनो जरूर, लेकिन देखो भी जरूर। बड़ा अहम उन्वान अपने मालिक के एहसान से आपके सामने रखने लगा हूँ, और कोशिश ये है कि इतना आसान, इतना जूद फहम हो कि समझ आ जाए। और समझ तभी आएगी
کہ یہ تصور اس یقین کے ساتھ ہر ایک ذہن دل روح پر قائم ہو کہ محفل اسی کی ہے جس کا تصور رہتا ہے۔ دنیا دار آتے ہیں، وڈیرے آتے ہیں، سیاستدان آتے ہیں، وکلاء آتے ہیں، فضلاء آتے ہیں، ان کی باتیں ہوتی ہیں، جو ہی وہ چلے جاتے ہیں ساتھ میں تذکرے بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہم جس نبی کی امتی ہیں وہ ایسا نبی ہے جو اندر بھی رہتا ہے، باہر بھی رہتا ہے، جو جسم میں بھی رہتا ہے، خیالوں میں بھی رہتا ہے، جو روح میں بھی رہتا ہے، جو وجدان میں بھی رہتا ہے، جو ہر حال میں اپنے امتی کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ تو اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا، اور اس وقت تک رہے گا جب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسا نبی اللہ نے ہم کو عطا فرمایا کہ جس کی مثال نہ پچھلوں میں ملتی ہے نہ اگلوں میں ملتی ہے، جس کی مثل اللہ نے بنائی ہی نہیں ہے، ایسا نبی اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور اسی لیے آئے کہ ہم در رسول سے ایسی خیرات وصول کر لیں جس سے دنیا بھی سنور جائے، قبر بھی سنور جائے، جو نہیں چاہتے نا ان کی قبر بنور بن جاتی، جو سنورنا نہیں چاہتے ان کی قبر، آپ کو پتہ ہے نا بنور کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ اس کے اندر ہو سانپ کو اٹھا کے اندر لے جاتا ہے اور اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ تو یہ وہاں قبر میں ریزہ ریزہ ہونے سے بچنے کے لیے ایک ہی سبیل ہے کہ جب وہ قبر میں آئے تو عاشق دیکھ کے پکار اٹھے، چھوڑو فرشتوں مجھے ان کے پائے ناز پر، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس۔ یہ میرے ساتھی نے سنیوں والا نعرہ لگایا، تو یہ سنی نعرہ یہ کبھی نہ بلایا کرو، یہ وہ نعرہ ہے جو کنارہ عطا کرتا ہے۔ 5 نعرے نا، نعرے تکبیر ہے، نعرے رسالت ہے، نعرے تحقیق ہے، نعرے حیدری ہے اور نعرے غوثیہ ہے۔ تو یہ وہی لگاتا ہے جس کے دل ان کے لیے ہموار ہو، تو جس کے دل ہموار ہوتے ہیں تو وہاں سے رحمت کی بہار بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ جس کو تصور نبی حاصل ہو جائے اس کی دنیا سنور جاتی ہے، اس کی قبر سدھر جاتی ہے، اس کی آخرت منور ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات، قانونی بات ہے، یہاں ماشاءاللہ وکلاء بھی بیٹھے ہیں، کدھر گئے ہمارے 2 ساتھی جو وکیل آئے ہیں، وہ چوئی صاحب بیٹھے ہیں۔ اصول ہیں کچھ زندگی کے، اسے کبھی بھی نہ بلایا کرو۔ پیدائش کے دن سے لے کر موت کی شام تک یہ زندگی ہے، اور زندگی ایک سفر کا نام ہے۔ تو یہ کیسا سفر ہے؟ کہتے ہیں وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کی زندگی کا سفر مصطفیٰ کی جانب ہو اور جن کی زندگی کا سفر خدا کی جانب۔ وہ راستے میں بھی مر جائیں نا، فَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو پھر انہیں اجر خدا اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے کہ زندگی کے سفر میں تیرا رخ میری طرف ہو گیا تھا، لہٰذا تمہیں منزل تو نہیں ملی، راستے کے وسط میں آ چکا ہے، تیرا رخ میری جانب ہو گیا تھا، لہٰذا میرے اور میرے نبی کا رخ بھی تیری جانب ہو گیا۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، ہر نبی نہیں، ان نبی، وہ نبی جسے نبی بنایا تو اس کے نبوت کے تصدق تمام برگزیدہ جو نبی تھے ان کو بھی نبوت عطا فرما۔ میں وہ نبی، چونکہ آگے جو بحث آ رہی ہے نا وہ ان سب پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے، وہ اکیلا ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، وہ لم یزل ہے، وہ لا یزال ہے، وہ لم یزل اور لا یزال ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی ضد نہیں، اس کی کوئی ند نہیں۔ وہ فرما رہے ہیں ہم نے، احد ہے، بے نیاز ہے، یکتا ہے، کوئی ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ فرمایا ہم نے، اکیلا ہے نا، اکیلے کے لیے تو انا، اور جمع کے لیے ان نہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا اے محمد عربی، اے محمد عربی، بیٹھو بیٹے، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، اب اٹھنا نہیں ہے درمیان سے، آپ نے ادھر میری طرف دیکھو، یہیں بیٹھ جاؤ۔ فرمایا اے نبی، ہم نے تمہیں بنایا، تمہیں سنوارا، تمہیں بھیجا۔ کس طرح بنا کے؟ فرمایا گواہ بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، داعی اللہ بنا کے بھیجا، اور سراج منیر بنا کے بھیجا۔ یہ رب کا کلام اور رب کا خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ بولو ان سارے، اپنے نبی سے ہو رہا ہے نا۔ اور جس کو بنا کے بھیجا نا، کہا نبی تو میرا صرف نبی نہیں، تو میرا محبوب بھی ہے، تو میرا نبی بھی ہے۔ وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ایسا نبی ہے جب کائنات نہ تھی، یہ شمس و قمر نہ تھے، یہ شجر و حجر نہ تھے، یہ یمین و یسار نہ تھے، یہ قدام و خلف نہ تھے، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ ملک تھا، نہ سمک تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محمد عربی جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی تو میری نظر میں تھا، آج سب کچھ پیدا ہو گیا، آج بھی تو میری نظر میں ہے، جب کچھ نہ ہوگا اے نبی اس وقت بھی تو میری نظر میں ہے۔ اس نبی سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے اے نبی، ہم نے تمہیں شاہد بنایا۔ گل سمجھ آ رہی نا تو سارے ان سمجھ آ رہی؟ فرمایا اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، گواہ بنایا، ساری صفات بیان کر دی نبی کی، یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا۔ تو نبی کا خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ اور خدا کا خطاب نبی سے ہو رہا ہے نا۔ تو جب کسی کو بنا کے، سنوار کے، اختیارات دے کے، اپنا نائب بنا کے، اپنا جلوہ جہاں تاب کا عکس دے کے، اختیارات دے کے، بنا کے، مہکا کے، ظاہر و باطن سجا کے جب روانہ کیا جاتا ہے نا جن کی طرف، انہیں بتایا جاتا ہے نا دیکھو میں نے کیسا بنایا ہے، دیکھو نا کیسا بنایا میں نے، دیکھو میں نے اسے شاہد بھی بنایا، میں نے اسے مبشر بھی بنایا، میں نے اسے نذیر بھی بنایا، میں نے اللہ دعوت دینے والا بھی بنایا،
اور سراج منیر روشن چراغ بھی بنایا. دوسروں کو کہا جانا چاہیے تھا کہ دیکھتے چلے جاؤ میں نے کیسا کیسا بنایا، لیکن ایسا نہیں کیا. یا ایھا الناس نہ فرمایا، یا ایھا المومنون نہ فرمایا، بلکہ براہ راست محمد عربی سے ارشاد فرمایا محبوب اے میرے نبی دیکھ کہ میں تمہیں شاہد بھی بنا رہا ہوں، تمہیں میں مبشر بھی بنا رہا ہوں، میں تمہیں نذیر بھی بنا رہا ہوں، میں تمہیں داعی الی اللہ بھی بنا رہا ہوں، اور میں تمہیں سراج منیر بھی بنا رہا ہوں. عام لوگوں سے نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے عام لوگ تمہیں نہیں سمجھتے، میں تمہیں سمجھتا ہوں کہ تو میرا کیسا نبی ہے. یہ راز کی بات ہے، یہ پرواز کی بات ہے. یہ تو میں جانوں یا تو جانے یا دینے والا جانے، جس کو دیا جا رہا ہے وہ جانے. تو میں نے مخلوق سے نہیں کہا، میں نے صرف تمہیں سے کہا. کیوں؟ کہ تو جانتا ہے کہ جسے میں شاہد بناؤں، جسے گواہ بناؤں، تو کس کس پر گواہ بناؤں. تمہیں میں مبشر بنا رہا ہوں، خوشخبری دینے والا بنا رہا ہوں. تمہیں میں نذیر ڈرانے والا بنا رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ یہ خاص کی بات ہے، خاص کے درمیان رہے. تو مجھے ایک عالم کی بات آئی، انڈیا کے رہنے والے ہیں، وہ بڑی محبت کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے محبوب ہم نے یہ راز کی باتیں تم سے کی ہیں کہ تاکہ انکار نہ ادھر سے ہو نہ ادھر سے ہو، جو نہ پہچان سکے، جو کور چشم ہو، جن کے دل پر اندھیرا ہو، جن کے زبان پر تالا لگا ہوا ہو، وہ کیا جانے کہ نبی مبشر کیسا ہے، وہ کیا جانے کہ نبی شاہد کیسا ہے. یہ شاری شانیں وہ نہیں جان سکتا. تب وہ انکار کریں گے. تو مجھے یہ بات پسند نہیں، مجھے یہ پسند ہے کہ میں بنا رہا ہوں اور تو بن رہا ہے، میں سنوار رہا ہوں اور تو سنور رہا ہے، میں مہکا رہا ہوں اور تو مہک رہا ہے. اب آپ نے توجہ سے اگلی بات سننی ہے. اللہ کا رسول شاہد ہے، اور شاہد کس کو کہتے ہیں؟ گواہ. مجھے وہ وکیل صاحب بلائیں کہ فلانا مسئلہ ہے، عدالت ہے اور گواہ کی ضرورت ہے. تو ایک مسئلہ ہوگا، 2 کیسز ہوں گے، 3 کیسز ہوں گے. تو میری گواہی ان 3 کیسز تک ہوگی، ذرا 4 کا، ان 4 کو میں نے دیکھا ہوگا، ان پر میری گواہی ہوگی. تو باقی جو کیسز ہیں، باقی جو معاملات ہیں، میں اس پہ کہ آپ گواہی نہیں ہے تو میں گواہی کیسے دے سکتا ہوں؟ سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ جو چیزیں میں نے آنکھوں سے دیکھی ہوں گی، جس کا میں چشم دید گواہ ہوں گا، اس کی میں گواہی دوں گا اور اس پر میں حلف بھی اٹھاؤں گا. تو میں گواہ دوں گا، وکیل اور جج مجھے سنیں گے تو اس گواہی کے مطابق فیصلہ دیں گے. ایسا ہے. تو جس کے حق میں ہوگی فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا، جس کے خلاف ہوگا فیصلہ اس کے خلاف چلا جائے گا. تو اب نبی گواہ ہے. علامہ راغب اصفہانی بیان فرماتے ہیں کہ شاہد الشہود والشہادہ مع الحضور اما بالبصر یا بالبصیرت، کہ گواہ وہ ہوتا ہے جب اس کی نسبت نبی کی طرف ہوتی ہے تو اس سے معنی یہ مراد ہوتا ہے، چاہے شہود ہو یا شہادہ ہو، اس سے مراد وہ ہوتا ہے کہ یا تو آنکھ سے دیکھے یا اللہ نے جو نور بصیرت عطا فرمائی ہے اس سے دیکھے تو وہ شاہد ہوتا ہے. عام آدمی کی بصیرت اس لیول کی نہیں ہوتی جس کو تسلیم کیا جائے، لیکن نبی کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر و باطن سے دیکھنے کی وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ جو چیز سر کے آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ دل کے نور سے بھی دیکھ لیتے ہیں. تو گویا نبی کی شہادت آنکھ سے ہو تو وہ بھی قبول ہوتی ہے اور دل کے نور سے ہو تو وہ بھی قبول ہوتی ہے. تو آیا
علماء کرام یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد متعین نہیں کی گئی ہے. سمجھ آ رہی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حد نہیں متعین کی گئی. 1 2 3 4 گواہیاں، اولین کی گواہی، آخرین کی گواہی، گزرے ہوئے کی گواہی، آنے والے کی گواہی، نہ. فرمایا حد متعین نہیں کرتے کہ کس پر گواہ ہے. عرشیوں پر گواہ ہے، فرشیوں پر گواہ ہے، فرشتوں پر گواہ ہے، کس کس پر گواہ ہے. کہا ہم نے کسی کی حد متعین نہیں کی ہے. یہ جتنے بھی عالم امکان میں ہیں اللہ نے رسول کو اس کا بھی گواہ بنایا، جو امکان سے باہر ہے اللہ نے اس کو بھی گواہ بنایا. تو گل سمجھیے. تو گویا ایک وقت میں میرا نبی ماضی کو بھی دیکھ رہا ہے، حال کو بھی دیکھ رہا ہے، مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہے. دیکھو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں عقیدہ ثابت ہے اس کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. نبی بیک وقت ماضی کو بھی دیکھ رہا ہے، حال کو بھی دیکھ رہا ہے اور مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہے. اچھا اگر میں دیکھوں، آپ دیکھیں، میں اس وقت حال میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور وہ بھی سب کو بیک وقت نہیں دے رہا. جس کو دیکھ رہا ہوں وہی میری نظر میں ہے، جو میری نظر میں نہیں ان کو نہیں دیکھ سکتا، اور جو مسجد سے باہر ہیں ان کو نہیں دیکھ سکتا، جو بالکل دور ہیں وہ نہیں دیکھ سکتا، جو پیچھے ہیں وہ بھی نہیں دیکھ سکتا. حال میں بھی جس کی نظر کامل نہ ہو وہ ماضی کو کیا دیکھے گا، وہ مستقبل کو کیا دیکھے گا. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے، لسن ٹو می، ذرا مجھے سننے کی کوشش کریں کہ جو حال میں دیکھ رہا ہے، پریزنٹ میں دیکھ رہا ہے میں اور آپ، تو وہ ماضی کو نہیں دیکھ سکتے. اور اگر ماضی کو دیکھنے کی پڑھنے کی کوشش کریں تو ہم عین اسی وقت میں، وقت کی اسی اکائی میں مستقبل کو نہیں دیکھ رہے. اور اگر مستقبل کو سوچ رہے ہیں تو پھر حال سے غافل ہیں، ماضی سے غافل ہیں. تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ یہ انسانی فطرت ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قربان جائیں ان کی شان پر، ان کی صفت شہادت پر. علامہ راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کو اللہ نے اتنی طاقت بصر اور اتنی طاقت بصیرت عطا فرمائی ہے کہ وہ وقت کی 1 سیکنڈ یا سیکنڈ کے جتنے حصے کیے جائیں، ہر حصے میں میرا نبی بیک وقت ماضی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، حال کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، زمین کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، آسمان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، سمندروں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ذرات کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، پانی کے قطروں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. بارش برستی ہر قطرے پر میرے نبی کی نظر ہوتی ہے. وَلَا يُشْغِلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ، میرا نبی جس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب ماضی میں دیکھتا ہے تو حال سے غافل نہیں ہوتا، جب حال کو دیکھتا ہے تو ماضی سے غافل نہیں، جب ان دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو مستقبل سے غافل نہیں، جب زمین کو دیکھتا ہے تو آسمان سے غافل نہیں، جب مخلوق کو دیکھتا ہے تو آسمانی مخلوق سے غافل نہیں. اللہ نے میرے نبی کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ وقت کی 1 اکائی میں وہ زمین و زمان کو بھی دیکھتا ہے، مکین و مکان کو بھی دیکھتا ہے، وہ دشت و دمن کو بھی دیکھتا ہے، وہ کوہ و چمن کو بھی دیکھتا ہے، وہ اپنوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ بیگانوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ مخلوق کو بھی دیکھتا ہے، وہ جنت کو بھی دیکھتا ہے، جنتیوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ دوزخ کو بھی دیکھتا ہے، دوزخیوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ منافق اور منافقین کو بھی دیکھتا ہے، وہ آسمانی مخلوق کو دیکھتا ہے، ہر آسمان کو دیکھتا ہے. چھوڑو ساری مخلوق کو، وہ اسی وقت میں اپنے خدا کو بھی دیکھ رہا ہے. نبی تو دیکھ رہے ہیں نا.
ابھی سنا نا آپ, نبی دیکھ رہے ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں لبیک, تو لبیک کا مطلب کیا؟ میں حاضر ہوں. کس آنکھ کے سامنے؟ جو ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے. اس آنکھ کے سامنے جو ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے. جب مجھے دیکھ رہی ہے تو اور آپ کہیں لبیک, اور ذہن کہیں ہو, وہ حاضری نہیں ہوتی. حاضری وہی ہوتی ہے جہاں یقین ہوتا ہے کہ یا نبی سلام علیک, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے در پر غلامانہ انداز میں حاضر ہوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ, جس طرح آپ ہمیں رہے ہیں, ہم غلامانہ انداز میں آپ کی نگاہ محبت میں اب بھی حاضر ہیں. تو جب یہ نعرہ لگاؤ نا, تو پھر اس کو عقیدے کے ساتھ اپنی آواز اور دلی اور روحانی پرواز کے ساتھ اس کو ثابت کرو. اب یہ لبیک لبیک یا رسول اللہ, ایسا نعرہ لگاؤ نا, ایسا نعرہ لگاؤ کہ آپ کو روحانی طور پر, ایمانی طور پر, پنجابی میں کہتے ہیں آپ کو چس آ جائے کہ واقعی ہم نبی کے دربار میں حاضر ہیں. میرے ساتھ لگاؤ, میرے ساتھ نہ. لبیک لبیک یا لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. اچھا, میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا, ڈھیر ساری چیزیں میرے سامنے ہیں, میں بیان کرنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں کہاں سے کہاں. یہی تو بات ہوتی ہے نا کہ جب بندہ اپنا آپ صاف دل اور صاف روح سے اپنے مالک کے سپرد کر دینا, تو وہ جس طرف پھیرنا چاہتا ہے وہیں بہار قائم کر دیتا ہے. جو بندہ اپنی بات چھوڑ کے ان کی بات میں لگ جائے نا, تو پھر وہ اپنی بات ہر دل میں اتارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, وہ ڈھنگ جانتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, قرۃ عینی فی الصلاۃ. توجہ فرمائے بس. حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کس میں ہے؟ نماز میں. آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں؟ بعض لوگوں نے غلط ترجمہ کیا اور بڑی غلط ٹامک ٹوئیاں کھائی ہیں کہ انسان آنکھیں جلس رہی ہوں, آگ لگی ہوئی ہو اور آنکھیں جل رہی ہوں, اور ان کی آنکھوں پہ ایسے پانی ڈالو تو آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. میرے برادران, اس حدیث کو سمجھانے کا یہ انداز قطعاً غلط ہے, اس لیے کہ یہ شان رسالت کے خلاف ہے. یہ شان رسالت کے خلاف. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی. تو وہ کس طرح ہے؟ اور یہ نقطہ مجھے ملا ہے, میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. دو صورتیں کہ جب وہ خود نماز پڑھتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ یار, نبی کی اپنی آپ پر, اپنی ذات پر بھی نظر ہے کہ نہیں؟ ہاں, نبی کی نظر اپنے آپ پر بھی ہے کہ نہیں؟ ہے نا. اسی لیے تو جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک میں اثر آتا ہے. فرمایا یہ جو میرے امتی ہیں نا, صحابہ سے لے کر اہل بیت سے لے کر آخر امت تک, جب قیامت آئے گی وہ آخری نمازی, یہ مجھے یہ نقطہ آتا اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کہاں میرا امتی جب جب نماز پڑھتا ہے میں اسے دیکھتا تو ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ میں اسے دیکھتا ہوں. اور خصوصاً جب وہ نماز پڑھتا ہے اور میری آنکھوں سے دیکھتی ہے نا, تو اس کے نماز پڑھنے سے بھی میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. آج تک سنا ہے آپ نے یہ نقطہ؟ چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی ہر وقت ہمیں دیکھتے ہیں, اور جو ہمیں مناسب حال ہو کہ نبی کی آنکھ دیکھے, ہم چوری میں نہ ہوں, ہم ڈاکے میں نہ ہوں, ہم زنا میں نہ ہوں,
ہم لوٹ گسوٹ میں نہ ہوں، ہم شراب نوشی میں نہ ہو تو نبی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کی آنکھ پاک اور صاف ہے اور پاک دیکھتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو گناہگار ہو، جو زانی ہو، جو شرابی ہو، جو ڈاکہ ڈالنے والا ہو، وہ اس قابل نہیں کہ نبی کی نظر اس پر پڑے۔ اسے دیکھنے کے لیے، دیکھے جانے والے کے لیے ضروری ہے کہ میں نبی کی نگاہوں میں آؤں تو یا نماز پڑھتے ہوئے نظر آؤں، یا کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے نظر آؤں، یا سجدے کرتے ہوئے نظر آؤں، یا خدا کی بارگاہ میں محبتوں کا پیالہ پیش کرتے ہوئے نظر آؤں۔ تو آپ بات سمجھ آئی؟ تو جو نماز پڑھے نا، خدا تو دیکھ ہی رہا ہے نا، خدا تو دیکھ ہی رہا ہے، کیونکہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اچھا، میں ایک غلط فہمی آپ کی دور کرنا چاہتا ہوں، اور یہ غلط العام ہے اور غلط الخاص بھی ہے۔ یہ ہمارے عدالت میں بھی یہ بات موجود ہے۔ وکیل صاحب ذرا دھیان سے سنیے گا، میں نے بڑے بڑے وکیلوں میں یہ بات کی اور میں یہاں آپ کے سامنے بھی یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں۔ کسی معاملے کو ثابت کرنا ہو تو آپ کہتے ہیں اللہ حاضر ناظر ہے۔ وکیل صاحب ایم آئی رائٹ؟ آپ عدالت میں جب آئی وٹنس آپ کے سامنے آتا ہے، گواہ آپ کے سامنے آتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے گواہی دے رہا ہوں۔ شرعاً یہ غلط ہے۔ شکیل خاموش ہے۔ شرعاً یہ کہنا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے یہ گواہی دے رہا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں، شرعاً یہ بات غلط ہے۔ حاضر ناظر یہ میں ہو سکتا ہوں، آپ ہو سکتے ہیں، خدا حاضر ناظر نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی شان کے خلاف ہے۔ آپ حاضر بھی ہو سکتے ہیں، آپ ناظر بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں آپ حاضر ہیں دوسری جگہ سے آپ غیر حاضر ہیں، جہاں آپ ناظر ہیں دوسری جگہ سے آپ غیر ناظر ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے اور ہر جگہ سے سن رہا ہے۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، لیکن گھر میں جو باتیں ہو رہی ہیں میرے اور آپ کے، وہاں سے نہ آپ سنتے ہیں نہ میں سنتا ہوں۔ جہاں آپ ناظر ہیں، بیٹھو بھائی، جہاں آپ ناظر ہیں وہ اس وقت تو آپ ناظر ہیں، لیکن جہاں سے آپ غائب ہیں وہاں تو آپ ناظر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اللہ کی شان کے تو خلاف ہے یہ جملہ، تو پھر کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ یہ بات تو سمجھو نا، کم از کم آج کی مجلس میں بزرگ ہی تھے بیٹھے ہو، گل سمجھ آئی؟ تو انہوں سوال سمجھ آیا؟ اسی کیا کہنے ہیں اللہ حاضر بھی ہے تے اللہ ناظر بھی ہے۔ دوستو یہ جملہ خدا دے شان دے خلاف ہے، اس واسطے کہ جس نو تسی حاضر کر رہے ہو وہ اس موقع تے حاضر ہے، اور جتھے اس نو حاضر ہونا چاہیے اتھے غیر حاضر ہے۔ یہ اللہ دی شان دے خلاف ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر جگہ تو ناظر ہے، ہر جگہ تو دیکھ رہے ہے، ہر جگہ تو سن رہے ہے، کوئی چیز اس کی نظر تو باہر نہیں۔ حاضر ناظر تو نہیں کہہ سکتے، پھر تسی کیا کہو گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ اس حضور اور نظر کے لیے اللہ نے خود اپنے لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے۔ کی کہو گے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے شان کے لائق ہے جہاں ہے وہاں سے وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اور جہاں وہ ہے وہاں سے وہ دیکھنے والا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے اور اسے سننے کے لیے اپنی جگہ نہیں بدلنی پڑتی، وہ ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ جب علم میں ہے تو وہیں سے وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے۔ تو بات سمجھ آئی؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ عالم بشریت میں بھی ہیں اور عالم روحانیت و نورانیت میں بھی۔ تو جس کے کان میں نور آ جائے، جس کے کان میں، ذرا بولو نا میرے یارو، تسی تھکے تو نہیں ہو نا؟ تو دیکھو میں تو کوئی قصے نہیں سنا رہے، میں قرآن و حدیث تو حقائق بیان کر رہے ہیں۔ تو
میں نہ تو کوئی پٹے سنا رہے ہیں نہ ڈولے سنا رہے ہیں، حقیقت سمجھا رہے ہیں، حقیقت. اور سمجھو سمجھو سمجھو، اپنے عقیدے کو سمجھو. تم مومن ہو، مومن کی شان بڑی ہے، اور جس کے امتی ہو ان کی تو کیا کہنے، ان کی بھی شان بہت بلند ہے. تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ سمیع اور بصیر ہے. اس تو اگے بھی کوئی گل کی تھی. عالم بشریت میں بھی ہیں اور عالم نورانیت میں بھی ہے. یہ بہت ادق مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اس کو آسان کر کے بیان کروں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حاضر ہو کے بیٹھیں، اور میں اور آپ حاضر ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حاضر ہے نا، اب اس جگہ کے علاوہ ہر جگہ سے ہم خیر حاضر ہیں، اور ہمیں اس وقت حاضری مطلوب ہے یہاں پر، اور باقی سارے جہان سے غیر حاضری مطلوب ہے، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ذرا درود شریف پہ پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. وجود تین قسم کا ہے. ایک ممکن، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وجود کتنے قسم کا ہے؟ تین قسم کا. ایک ممکن، ایک واجب اور ایک ممتنع. تینوں میں سمجھاتا ہوں. لیکن وجود کتنی طرح کا ہے؟ تین. ایک ممکن، ساتھ بولے سارے. ایک ممکن، ایک واجب اور تیسرا ممتنع. اس کا مطلب کیا ہے ذرا آپ سمجھیں گے کہ کیسی شان اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی. ممکن وہ وجود ہوتا ہے کہ جس کا پایا جانا برابر ہو یا نہ ہو، دونوں برابر ہو. وہ کون سا وجود ہوتا ہے؟ ممکن ہو. جیسے میں اور آپ پہلے نہیں تھے، اب ہیں، اور کل کے بعد اب نہیں ہوں گے. تو جو وجود اس طرح کا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ممکن کے. اور ایک واجب وجود ہے کہ وہ اس کا پایا جانا ضروری ہے. پہلا پایا جانا ممکن ہو، اور دوسرا جس کا پایا جانا ضروری ہو، اور تیسرا جس کا نہ پایا جانا ضروری ہے. جس کا، تو کتنے وجود ہوئے؟ ممکن جس کا پایا جانا نہ پایا جانا دونوں برابر ہوں. جیسے انسان، یہ ساری کائنات، یہ ممکن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ممکن ہے. اور دوسرا واجب وجود ہے جس کا پایا جانا ضروری ہے. تو اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ کی ذات. وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے کہ اس کا پایا جانا ضروری ہے. یہ ممکن نہیں کہ خدا کی ذات نہ ہو. خدا کی ذات واجب الوجود ہے، اس کا پایا جانا ضروری ہے. اور تیسرا جس کا نہ پایا جانا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا شریک. وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے. یعنی خدا احد ہے، صمد ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے. یہ نہ ہونا ضروری ہے، خدا کا ہونا ضروری ہے. ایک نہ ہونا ضروری، ایک ہونا ضروری ہے. ایک شریک باری تعالیٰ ہے اور ایک خدا کی ذات ہے. تیسرا ایک وجود رہ جاتا ہے کہ وہ کبھی پایا جاتا ہے اور کبھی نہیں پایا جاتا. یہ بات آپ کو سمجھ آئی یہاں تک؟ اب یہ ساری کائنات جو ہے نا، یہ ممکن ہے. اس لیے ممکن ہے کہ پہلے نہیں تھی اور ابھی ہے. جب قیامت آئے گی تو یہ نہیں. تو یہ کیا ہوا؟ ممکن ہو. اب علماء یہ فرماتے ہیں، بڑی بڑی مزے کی بات ہے اور بڑی وزنی بات ہے، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں. مثلا میں ہوں، آپ ہیں، آپ کسی سبب سے موجود ہیں. اگر وہ سبب نہ ہوتا نا تو آپ موجود نہ ہوتے. اور آپ کے سبب کیا ہیں؟ ماں اور باپ. ان کے ملاپ سے وجود پیدا ہوا. اب جو سبب ہے نا، ممکن کے لیے جو سبب ہے وہ بھی ممکن ہے. ممکن کا سبب ممکن ہوتا ہے، اور جو واجب ہوتا ہے اس کا کوئی سبب نہیں. وہ خود مسبب الاسباب ہوا کرتا ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب وجود کا پایا جانا سبب سے ہے، اور سبب بھی دائرہ امکان میں ہوتا ہے. تو اس دائرہ امکان کی حد کیا ہے؟
عموماً میں عوامی مجلس میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا چونکہ یہ بڑی وزنی باتیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ آپ حاضر ہیں نا، آپ حاضر ہیں یہاں پر، باقی ہر طرف سے غائب ہیں، تو جس کی مجلس میں آپ حاضر ہیں وہ خود آپ کے دماغ کی تاریں ملائے گا، وہ ساری چیزیں پردوں کو گرا دے گا، جو بات سمجھنے والی ہے اس برکت سے یہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گا، بس حاضر رہنا ضروری ہے۔ تو یہ جو ساری کائنات ہے یہ ممکن ہے اور ممکن حدود سے باہر نہیں نکل سکتا، تو اس کی آخری حد کیا ہے؟ آسمانوں میں اس کی آخری حد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ سدرۃ المنتہا جو ہے نا، کیا؟ سدرۃ المنتہا، سدرہ ایک درخت کا نام ہے اور بیری کا درخت ہے، وہ کس کا درخت ہے؟ بیری کا درخت ہے، اور منتہا اسے کہتے ہیں جس سے آگے کوئی انتہا نہ ہو، وہ آخری حد ہے۔ تو جو امکان کے اندر رہتا ہے، جو امکان کے اندر رہتا ہے، تو امکان کی ابتدا سے لے کر سدرۃ المنتہا وہ آخر حد ہے، نہ یہاں سے باہر نکل سکتا ہے نہ وہاں سے باہر نکل سکتا ہے، تو جو اس کے اندر رہے وہی ممکن ہوتا ہے۔ وکیل صاحب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بات آپ کو بھی سمجھ آئی؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف اس سبب سے موجود ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سبب سے موجود ہوتے جو ممکن ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہ جا سکتے۔ گل سمجھ آئی سارے نے؟ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا جو کائنات کی اور حد امکان کی آخری حد ہے وہاں تک پہنچتے ہیں، تو یہ جو فرشتے پائے جا رہے ہیں یہ بھی حد امکان میں رہتے ہیں، حد امکان سے باہر نہیں جا سکتے۔ میرا اور تیرا نبی، خدا کا نبی، وہاں پہنچ کے اگر آگے جا رہا ہے نا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ میرا نبی امکان میں رہنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، امکان سے باہر رہنے کی بھی خدا نے صلاحیت دے رکھی ہے۔ وہ ایک شعر ہے، دو شعر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ گل سمجھ آ گئی ساری؟ سمجھ آ گئی نا گل؟ تو وہ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں حدود طائر سدرہ۔ طائر سدرہ کون ہے؟ ذرا سارے بولو نا، مزہ آئے۔ طائر کہتے ہیں پرندے کو، اور پرندہ کون ہے؟ سدرت تک رہنے والے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو شاعر کہتا ہے حدود طائر سدرہ، حضرت جبریل کی جو حد ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، کہتے ہیں حدود طائر سدرہ، حضور جانتے ہیں۔ تو جانتے ہیں تو کیا کہنے لگے؟ کہاں ہے عرش معلیٰ، حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش معلیٰ، حضور جانتے ہیں۔ سدرہ کا پرندہ تو حدود جانتا ہے وہ کہ یہ میری حد ہے، میں خود ممکن ہوں اور آخر امکان کی حد یہی ہے، میں اس سے آگے نہیں جانتا، میں اس سے آگے نہیں جانتا، نہ جانتا ہوں نہ جا سکتا ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں جو یہاں تک آیا ہے وہ وہاں سے آگے عرش معلیٰ کو بھی جانتا ہے۔ اور آگے بڑی زبردست بات کی انہوں نے، پہنچ کے سدرہ پر روح الامین کہنے لگے، پہنچ کر سدرہ پر روح الامین کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ تو وہ جو آگے کا راستہ ہے نا وہ امکان میں نہیں آتا، وہ امکان میں نہیں آتا۔ جو امکان میں آتا ہے وہاں رات بھی ہوتی ہے، وہاں دن بھی ہوتی ہے، وہاں زمان بھی ہوتا ہے، وہاں مکان بھی ہوتا ہے، لیکن سدرہ سے آگے نہ اس کو مکان کہہ سکتے ہیں نہ اس کو زمان کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ زمان اور مکان یہ حد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہاں سے آگے
روح الامین نہیں جا سکتے. خدا کی وحدانیت کے پردے ہیں، وہاں اس کا نور ہے، اس کا پرتو ہے، وہاں کوئی نہیں جا سکتا. حتیٰ کہ جبریل نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ لو دنوت منہ انملتن، اگر ایک پورے کے برابر اس حد سے آگے چلا گیا تو میرے پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے. یہ میری حد ہے، اس سے آگے نہیں جانتا. نہیں جانتا، نہ جانتا ہوں نہ جاتا ہوں، لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ میرے حضور یہاں سے آگے سارا راستہ جانتے ہیں. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے کیا ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امکان میں رہنے والوں کے بھی نبی ہیں اور امکان سے باہر رہنے والوں کے بھی نبی ہیں. امکان میں ساری مخلوق آ جاتی ہے اور امکان کے باہر خالق آ جاتا ہے. تو میرا نبی خدا کا بھی نبی ہے اور ساری مخلوقات کے بھی نبی ہے. تو سن گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ سب نے سمجھ آ گئی. حضرات چند اشعار ہیں. اللہ غنی. بات یہ ذہن میں رکھیں کہ میرا نبی ہم سب کا گواہ ہے. صرف ہمارا گواہ ہے کہ یہ ہمارا امتی ہے، یا ہمارے اعمال کا بھی گواہ ہے؟ بولو سنگیو، ہمارے اعمال کا بھی گواہ ہے، ہمارے اقوال کا بھی اور ہمارے احوال کا بھی. اعمال کا بھی نبی، اقوال کا بھی نبی اور احوال کا بھی نبی ہے. وہ ایسا نبی ہے جو ہماری بدایت بھی جانتا ہے اور ہماری نہایت بھی جانتا ہے، ہمارے آغاز کو بھی جانتا ہے اور ہماری انتہا کو بھی جانتا ہے. ایسے نبی کی نظر سے ہم باہر نہیں جا سکتے. بات سمجھ آئی؟ تو یہ شرک نہیں ہے. لوگ ممکن ہے سوچ رہے ہوں کہ یہ تو شرک ہو گیا. یہ شرک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا یہ صفات، یہ طاقت، یہ قدرت دینے والا ہے اور محمد عربی یہ طاقت وصول کرنے والا ہے. شرک وہاں ہوتا ہے جہاں طاقتوں کو دو سمجھا جائے. یہاں طاقت ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے یہ طاقت اپنے نبی کو عطا فرمائی کہ وہ سر کی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے، وہ دل کے نور سے بھی دیکھتا ہے. کوئی چیز اس کے سامنے مستور نہیں. میرا نبی ہر چیز کو ہر وقت زمین کے اوپر ہو تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، زمین کے نیچے ہو تو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کتنی مشہور حدیث پاک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ذرا توجہ فرمائیے گا. حضور نے نماز پڑھائی تو آخر صف میں ایک صحابی کے دل میں کوئی بات آئی. سونے ہو، جاگ رہے ہو؟ محفل اسی کی ہوتی ہے جس کا تصور رہتا ہے. محفل اسی کی ہے جس کا تصور ہے. تو تصور نبی پاک کا ہے نا، تو ہماری محفل نہیں ہے، یہ ان کی محفل ہے. تو کیا کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آخر صف میں ایک صحابی کے دل میں بات آئی. تو سلام پھیرا نا. آپ نے ارشاد فرمایا تم یہ خیال کرتے ہو انی ارا ہا ہونا، تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں اور میرا رخ، میری نظر خانہ خدا، خانہ کعبہ کی طرف ہے. تم نے یہ خیال کیا واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خضوعکم. اے میرے صحابہ، میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تمہاری ظاہری نماز بھی میری نظر میں ہے، تمہارے اندر کی نماز بھی میری نظر میں ہے. میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں، خدا کی قسم اس طرح میں اپنے پیچھے بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. تم یہ نہ سمجھو کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے تو میں قبلہ دیکھ رہا ہوں اور پیچھے نہیں دیکھ رہا. میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور یہ جس طرح میں تم سب کو دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم قیامت تک آنے والے ہر ایک کو دیکھ رہا ہوں. اس لیے
میرے دوستو یہ عقیدہ ہر وقت، یہ نبی کی عطا ذاتی تو نہیں ہے نا، یہ خدا کی عطا، جس کو محبوب بنایا ہے، جس کو نبی بنایا ہے تو بے اختیار تو نہیں بھیجا نا، اختیار بھی دیا، پیار بھی دیا، قرار بھی دیا، بہار بھی دیا۔ اس لیے دوستو میں، آپ یقین جانیں، بے شمار چیزیں یہاں عربی ٹیکسٹ کے ساتھ موجود ہیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے بیان کروں گا لیکن پتہ ہی نہیں چلا اتنا وقت ہو گیا، 50 منٹ تو ہو گئے، تو اب میں گفتگو بند کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک دو اشعار ہیں بڑے زبردست، وہ آپ گوش ہوش سے سنیں گا۔ شاعر کہتا ہے انہیں خبر ہے، یہ نہیں کہا انہیں خبر ہے، کہا بولو نا یار، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر۔ انہیں کیوں کہا، انہیں کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ ہم انہیں نہیں کہہ سکتے، انہیں کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ نبی کی شان کتنی بلند ہے، تو اس شان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں انہیں خبر ہے، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، کاش یہ جو ہمارے نعت خور نہیں سمجھے ہو، کیا تسی نہیں سمجھتے یار، نعت خور، نعت نو کھانا، کاش وہ نعت کھلانے والا بھی ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ تو یہ نعت خوروں سے بچنے کی کوشش کرو یار، یہ نعت کو کھاتے ہیں، آپ کی جیبوں کو خالی کر دیتے ہیں۔ نعت وہ پڑھتا ہے جو آنکھیں بند کر کے بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی نعت، آپ کی تعریف، آپ کی توصیف کرنے لگا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میرے کلام میں اس وقت جان آئے گی جب آپ نظر فرمائیں گے تو ایسا نعت خوان، نعت خور نہیں ہوتا، وہ نعت کھلا رہا ہوتا ہے، تو وہ حاضر کرتا ہے سب کو بارگاہ رسالت میں۔ تو خدا را ایسے نعت خوانوں سے بچیں جو آپ کو وہاں سے دور کرے اور آپ کے ہاتھ کو مجبور کر کے سیدھا جیب کی طرف چلے۔ نعت خوان وہ ہوتا ہے جو آپ کے تصور کو آپ کے دل کی طرف اور آپ کے دل اور روح کو گنبد خضرا کی طرف لے کر جائے۔ تو شاعر کہتا ہے بروز حشر، بروز، آپ کو پتہ ہے حشر کہاں پر پاؤ؟ وہ کساں پتہ ہے کہ حشر کہاں پر پاؤ گا؟ میدان حشر کہاں ہوگا؟ کوئی پتہ ہے کسی نہیں نہ پتہ؟ تو کم از کم آج پھر ذہن وچ رکھ لو، دل وچ بٹھا لو کہ حشر کہاں۔ یہ فلسطین نہیں، فلسطین اور شام کی سرزمین کو حشر کا میدان بنائے جانے پر اللہ پاک کا فیصلہ نازل ہو چکا ہے۔ شام کا اور فلسطین کا میدان حشر کے لیے منتخب ہو چکا ہے۔ سب نے آج کیا ہو رہا ہے وہاں پوچھا جائے گا کہ تم نے دعا کی تھی ہمارے لیے، آج ہم پر تو کھڑے ہو رہے ہو، تمہارا حشر ہونے والا ہے یہاں پر، اس حشر کی آزادی کے لیے تم نے دعا کی تھی۔ یہاں تو معصوم بچوں کا خون بہہ چکا ہے، یہاں ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں اور شامیوں کا خون بہہ چکا ہے، اس سرزمین کے لیے، ان شہداء کے لیے تم نے دعا کی تھی، پوچھا جائے گا ان سے۔ اس لیے صبح و شام ان فلسطینیوں کے لیے دعا، ہم کر تو کچھ نہیں سکتے لیکن دعا تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ تو شاعر کہتا ہے بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک کی شفاعت نہیں کریں گے، نہ ان کو ضرورت ہے، ہر ایک کی شفاعت حضور نہیں کریں گے، کریں گے تو کیسے کریں گے؟ چن چن کے کریں گے۔ کیوں؟ پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں مان گیا۔ قیامت میں تو ہر ایک کو پتہ چل جائے گا واقعی یہ تو بہت بڑے رسول ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بحث بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو اگر ان کو ماننا ہے نا تو بن دیکھے مانو، ان کو ماننا ہے تو بن سنے مان لو،
یہ کائنات انہی کے لیے سجائی گئی ہے. تو شاعر کہتا ہے بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. کیوں چن چن کر؟ کیوں؟ کہا ہر ایک غلام کا چہرہ حضور، زور نہ بولو نا، ہر ایک کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. بلا بھی سکتے ہیں، بلا بھی سکتے ہیں وہ، اور آ بھی سکتے ہیں. یعنی وہ بلانا بھی جانتے ہیں اور صرف بلانا نہیں، آ بھی سکتے ہیں. وہ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا زبردست شعر پڑھا کرتے تھے اپنی لے میں آ کے کہ وہ دل میں تمہارے صنم، وہ دل میں تمہارے صنم آئے نہ آئے نشتر، وہ دل میں تمہارے صنم آئے نہ آئے نشتر، تم مگر آمد دلدار کا سامان تو کرو، تم مگر آمد دلدار کا سامان تو کرو. بلا بھی سکتے ہیں وہ اور آ بھی سکتے ہیں. دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں. اور آخری وہ پھر پڑھ دیتے ہیں کہ پہنچ کے سدرہ پر روح الامین کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ. تو کیا ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امکان والے بھی ہیں اور غیر امکان والے بھی ہیں. اگر اس طرح نہ ہوتا نا تو حضور کبھی خدا کا فیض مخلوق خدا تک نہیں پہنچا سکتے. تو کسی درویش کا ایک بڑا زبردست جملہ ہے، میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں ذرا، بہت زبردست جملہ. میرے پاس اس جملے کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے. وہ کیا ہے وہ جملہ؟ خلیفہ سعید صاحب وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذو جہتین ہیں. ذو جہتین کس کو کہتے ہیں؟ کہ دو جہتوں پر ہر وقت رہنے والا. کہتے ہیں کہ خدا حد میں نہیں آتا اور مخلوق حد سے باہر نہیں جا سکتی. تو جب خدا حد میں نہیں آتا اور مخلوق حد سے باہر نہیں نکل سکتی تو ان کا رابطہ کیسے ہوگا؟ غلط سمجھ آئی؟ وہ واجب الوجود ہے اور یہ ممکن الوجود ہے، ان کا ربط ممکن نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذو جہتین ہے، ان کا ایک رخ خدا کی طرف ہے اور دوسرا رخ مخلوق خدا کی طرف ہے. وہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ واصل ہیں اور مخلوق میں شامل ہیں. نہ وہاں سے جدا نہ یہاں سے جدا، نہ ادھر سے دور نہ ادھر سے دور. وہ وہاں بھی حاضر، وہ یہاں بھی حاضر. وہ اسے بھی دیکھتا ہے، وہ انہیں بھی دیکھتا ہے. وہ اس کی بولی بھی جانتا ہے، وہ اس کی بولی بھی جانتا ہے. یہاں سے آرزو لے کے وہاں جاتا ہے اور وہاں سے قبول کرا کے لے آتا ہے. تو نبی کیا ہے؟ ذو جہت ہے. وہ بیک وقت خدا کے ہاں واصل، شامل نہیں، واصل ملا اور پھر مخلوق میں شامل ہے. یہ حضور کی شان ہے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. تھک تو نہیں گئے ہو؟ دیکھ لو میں ان 5ویں گیری چ ہونا آیا. آپ یقین کریں ایسا لگتا ہے نا مجھے جیسے پورے پنجاب کا دل ہوئی ہے. اہل پنجاب ایمان اور محبت رسول میں اپنا خاص مقام رکھتے ہیں. کو دل والے ہوں نا، دل والے، دل والوں میں بیٹھا جائے نا تو دل کو سکون ملتا ہے، نظر کو قرار ملتا ہے. ہم وہ لوگ نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، زور نہ بولو.
کو میں خطرے لی گل نہ کرن لگا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیب کہتے ہیں. اور درزی اتنا شاطر ہے کہ اس نے جیب اس طرف کی بجائے ادھر لگا دی, اور اس کے نیچے کیا ہے؟ دل ہے نا. تو کچھ لوگ ہیں جن کی نظر جیب پر ہوتی ہے, اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کی نظر دل پر ہوتی ہے. ہم جیب پر نظر رکھنے والے نہیں ہیں, ہم دل پر نظر رکھنے والے ہیں, اس لیے کہ ہمیں دل والوں نے یہ نغمہ دل اور نغمہ محبت سنایا ہے. جہاں دل والے بیٹھتے ہیں رحمت خدا کی دل والوں پر برسا کرتی ہے. زندہ باد. تو سارے زندہ باد. میں نے آج ایک بات پڑھی ہے, وہ پنجابی میں لکھا ہوا تھا, تو کسی کو سمجھا رہا تھا کہ بھیا دو ہی گلاں سکھیاں, کہ کمی کم تک تے نسلی دم تک. یاد رہے سی نہیں گل؟ کمی کم تک. جو کمی ہوگا نا تو اس کو کام تک غرض ہوگی, کام تک رہے گا, اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے گا. تو یہ جن کی نظر جیب تک ہوتی ہے نا, یہ تصوف کے اصطلاح میں کمی کہلاتے ہیں. تو جن کی نظر دل تک ہوتی ہے وہ نسلی ہوتے ہیں, اور نسلی کی سنگت دم تک ہوتی ہے. یہ دنیا کی بات ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو اہل نظر ہوتے ہیں, جو اہل فکر و دانش ہوتے ہیں, ان کی نظر صرف دم تک نہیں ہوتی, ان کی نظر زندگی میں بھی ہوتی ہے, ان کی نظر قبر تک ہوتی ہے, ان کی نظر حشر تک. اور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, دیکھو یاد رکھو, ہم سارے صحابہ کے ماننے والے لوگ, ہم سارے صحابہ کو, ہم کسی صحابی کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. حضرت صدیق اکبر, ابو بکر کی الف سے لے کر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یا تک سب کو ماننے والے ہیں, اور آل رسول کے اول فرد سے لے کر آخر تک ہم سب کو ماننے والے ہیں. ہم سب کے غلام ہیں, اور سب ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث ہیں. ہم جہاں سیدنا ابو بکر کی بات کرتے ہیں تو وہاں حضرت علی کی بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ ان کی دوستی اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی دوستی ہے کہ اگر سکے کے دو رخ ہو سکتے ہیں کہ ایک طرف حروف میں لکھا ہوا ہو اور دوسری طرف ہندسوں میں لکھا ہوا ہو, یہ دونوں ملتے ہیں تو سکہ بنتا ہے. تو سنی وہ ہوتا ہے کہ جب محبت کا سکہ دیکھے تو ایک طرف ابو بکر کا نام ہوتا ہے, دوسری طرف علی المرتضیٰ کا نام. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج کی مجلس کی نصیحت ہے جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں نے کتاب لائی ہے, میں نے کتاب نہیں کھولی. آج میں نے سینے سے بات کی, میں نے صدر سے بات کی ہے, کتاب سے بات نہیں کی ہے. جو صدر سے ہوتی ہے وہیں پہ تو مہر لگتی ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے عیبوں سے مجھ میں بھی عیب ہے, ان میں بھی عیب ہے, زید میں بھی ہے, بکر میں بھی ہے, عورتوں میں بھی ہے, مردوں میں بھی ہے, بیماروں میں بھی ہے, ہر ایک میں عیب ہے. تو فرمایا لوگوں کے عیبوں سے اس طرح بے خبر ہو جاؤ جس طرح تم نیند میں دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہو.
اس کے اوپر بھی کوئی گل ہو سکتی ہے؟ تو علی کر سکتا ہے نا ایسی باتیں. تو جس کو علی سے محبت ہوگی نا ان کے فرمان کو وہ سینے سے لگائے گا. تو کیا فرمایا کہ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح بے خبر ہو جاؤ جس طرح نیند میں جانے سے پہلے تم دنیا سے بے خبر ہو. جب آپ سو جائیں نیند میں چلے جائیں پھر آپ کو کوئی خبر ہوتی ہے؟ آپ کو تو یہ بھی خبر نہیں ہوتا آپ کا جسم کہاں ہے، دماغ کہاں ہے، روح کہاں ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو کہا اسی طرح نبی پاک کا غلام لوگوں کے عیبوں سے بے خبر رہے. اور یہاں انہی کا بیٹا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ہر آنے والے کو ہر دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. کیوں بزرگوں تھک تو نہیں کیوں؟ پکی گل ہے. محفل ختم ہوگی میں تو انہوں کلاوہ ماروں گا انشاءاللہ. کیا فرمایا انہوں نے؟ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھے. وہ علی کا بیٹا ہے تو کیا کہا؟ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو. کیوں؟ آپ ہی بتائیں کیوں. کہا جس کو تم گناہگار کہتے ہو نا، جس کو تم عیبدار سمجھتے ہو، جس کو تم سیاکار سمجھتے ہو سکتا ہے وہ گناہ اس کی زندگی کا آخری گناہ ہو اور تم اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتے ہو. وہ نیکی جس میں اپنے آپ کو سمجھتے ہو یہ تمہاری زندگی کی آخری نیکی ہو اور وہ اس کی زندگی کا آخری گناہ ہو. اس کے بعد وہ نیکی میں لگ جائے اور تم برائی میں لگ جاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو کیا فرمایا؟ ہر ایک کو اپنے سے جب بہتر سمجھو گے نا تو حدیث پاک کھل کھل کے سامنے آ جائے گی. حدیث پاک میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ظنوا بالمؤمن خیرا، مومن کے متعلق خیر ہی کا گمان کرو، اسے خیر سمجھو، اسے بہتر سمجھو. کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے کہ تمہارے گمان کرنے کی وجہ سے خدا اس کے اندر وہ نیکی پیدا کرے. لاکھ نصیحتاں ایک طرف نبی کی یہ نصیحت کام آ جائے نا تو سمجھو تمہارا بیڑا پار ہے. اللہ آپ سب کو دنیا و دین کی خوشیاں نصیب فرمائے. بہت ساری باتیں ہو گئیں یاروں. تو یہ جو نشست ہے نا میری خواہش ہوتی ہے کہ میں ہر سال سائیوال ضرور آیا کروں. اقبال والوں کے ہاں اقبال نگر ضرور آیا کروں. خوش نصیب ہیں کہ آپ کے شہر کا نام اقبال نگر ہے. اقبال کہتے ہیں بلند بختی کو. تو جس زمین کا نام اقبال ہو اور اس پہ رہنے والے کا عنوان نگر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین اقبال والی ہو اور اس میں رہنے والے اقبال والے نہ ہو. خوش نصیب ہیں آپ سارے. اللہ آپ سب کو دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے. بے شمار اہل عقیدت و مروت یہاں تشریف لائے ہیں. ہمارے صوفی اصغر صاحب، یہ گمگول شریف کے خلیفہ صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ ماشاءاللہ بیٹھے رہیں خلیفہ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دراز عطا فرمائے. یہ جتنے سفید ریش بزرگ ہیں نا، میں ایک اور نصیحت بھی آپ میرے خیال میں تم تھک گیا ہو یار. پکی گل ہے. ایک اور نصیحت بھی کرنا چاہنا سارے خصوصاً جڑے نوجوان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خاندان میں، اپنی قوم میں، اپنے محلے میں، اپنی گلی کوچوں میں تمہیں کوئی بزرگ نظر آئے اس کا احترام کرو. کوئی سفید ریش نظر آئے اس کا احترام کرو. اس تو بات پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا حضور نے؟ توجہ ہے آپ یہاں حاضر ہیں نا. حضور نے کیا فرمایا؟ جس نے میری امت کے بوڑھے انسان کا احترام کیا وہ یہ سمجھے کہ اس نے مجھ نبی کا احترام کر دیا. اور ایک اور بات بھی میں آپ کے سامنے کر دوں. پتہ نہیں یہ باتیں کیوں میرے زبان پر جاری ساری ہیں، اللہ ہی مہربانی فرمائے. ہمارے صوفی سعید صاحب یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، درویش آدمی. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سینوں پر خدا تعالیٰ نے رحمتوں کی مہر لگا رکھی. آج علائی صاحب نظر نہیں آ رہے، مجھے بڑی شدت سے ان کی یہاں غیر حاضری کا احساس ہو رہا ہے. ان کے لیے دعا کریں. آپ کو شاید علم ہے یا نہیں، اس مسجد کا سنگ بنیاد بھی میں نے رکھا تھا اور شدید ترین گرمی،
شدید ترین گرمی میں آئے تھے، یہاں پھوڑیاں وغیرہ بچھائی گئی تھی، یہاں بیٹھ کے سنگ بنیاد حضرت صاحب نے مجھے بھیجا تھا، یہاں سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور حضرت صاحب نے اس کا نام مسجد ابو بکر صدیق رکھا تھا، اور آج الحمدللہ یہ بہار نظر آ رہا۔ تو کوئی یاد ہے کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ جس قوم میں دو چیزیں شامل ہو جائیں نا، وہ قوم کبھی شکست سے دو چار نہیں ہوتی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میرا خیال ہے جو نوجوان ہیں تھک گئے، یعنی سبحان اللہ آخنے دا مفہوم ہے کہ واقعی تھک گئے ہیں۔ میں تمہیں ایک لطیفہ سنانا۔ حضور شیخ العالم اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف فرما سن، اتھے ایک مسجد سی انوار مدینہ، تو وہاں کی عوام نمازیوں اور امام کی آپس میں ان بن ہو گئی۔ ان بن سمجھ دو، ان بھی ہو گئی تو بن بھی ہو گئی، تو نہ ان دی تو نہ بن دی، ایک صورت بنتی نہیں تھی ان کی۔ تو وہ کوئی 20-25 آدمی حضرت صاحب کے پاس آئے۔ حضرت صاحب نے فرمایا خیر ہو، کیسے آنا ہو؟ تو وہ کہنے لگے آج ہم نے حلف اٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے امام صاحب نے استنجا کیا، وضو نہ کیا، اور عصر کی نماز ہم کو بغیر وضو کی پڑھا۔ کوئی گل سمجھیو کہ بغیر وضو کے ہمیں نماز پڑھا دی۔ اندر سے ان کو پسند نہیں کرتے تھے، مولوی صاحب بڑے نیک انسان تھے اور بڑے تیز تراز تھے، بزرگ آدمی تھے، لے یہ سارے ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت صاحب کے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی اس طرح انہوں نے بغیر وضو کے ہمیں نماز پڑھا دی، لہٰذا ہمیں ان سے چھٹکارا دلوائیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہ مصلی امامت پر کھڑے ہوں۔ تو حضور شیخ العالم نے مولوی صاحب کو بلایا، بڑے اچھے انسان، بڑے نیک پرہیزگار آدمی۔ تو جب بلایا تو بیٹھے، دست بوسی کی بیٹھے، تو حضور شیخ العالم نے پوچھا، یہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا اور اعتراض کیا کہ آپ نے بغیر وضو کے انہیں نماز عصر پڑھا دی، یہ کیا ظلم کیا آپ نے، یہ دین کے ساتھ کتنا بڑا دغا کیا آپ نے، یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ بات سمجھ گئے کہ انہوں نے یہ بات جھوٹ کی ہے، تو وہ کھڑے ہو گئے، ایسے ہاتھ باندھ، دیکھ رہے ہو سارے ایسے ہاتھ بن کے، تو پنجابی چ کہندے نے حضور تسی انہاں ساریاں دے چہرے ویکھو، ایک ایک کر کے انہاں دے چہرے ویکھو، اے اس قابل ہیں کہ میں باوضو ہو کے نماز پڑھاواں انہاں نے، اس قابل ہیں کہ میں باوضو نماز پڑھاواں۔ یہ بلا وجہ کا اعتراض، بلا وجہ کا الزام، یہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اس لیے کہ امام تمام مقتدیوں کے نماز کا ضامن ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ظاہراً بھی دیکھتا ہوں، باطناً بھی دیکھتا ہوں، میں تم سب کی نمازیں، سجدے، قیام، رکوع، قعود، وظائف، یہ سارا کچھ میں خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ میں تمہارا وکیل بھی ہوں، میں تمہارا شفیع بھی ہوں، میں اسے کامل بنا کر اپنے خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے والا ہوتا ہوں۔ تو قوم کی کامیابی کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ دو، ایک لک مضبوط ہوئے تو دعا کامیاب دماغ۔ یہ بڑی پڑھی لکھی بات آپ کو بتانے لگا، نہیں کوئی بتائے گا آپ کو۔ دماغ مضبوط، تجربہ شدہ، ایکسپیرینسڈ، جس کی ساری زندگی اس کا تجربہ اس کے دماغ میں آ گیا ہو، اگر اس کی یاری اور جس کی کمر مضبوط ہو ان کی یاری ہو جائے نا، تو تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ قوم کبھی شکست و ریخت اور ذلت و رسوائی کا حصہ نہیں بنتی، اسے اللہ تعالیٰ ہر حال میں کامیابی اور بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جس کی ساری زندگی کا تجربہ دماغ میں آ گیا وہ کون ہے، اور جس کی کمر مضبوط ہے وہ کون ہے؟ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کسی قوم کہ نوجوان کو دیکھو تو سمجھ لینا کہ ان کی کمر مضبوط ہے، اگر ان کی دوستی
کوئی نہیں، خیر ہے، ان کی دوستی ہو جائے، کسی قوم کے بزرگوں کی اور کسی قوم کے نوجوانوں کی دوستی ہو جائے اور مشاورت سے چلیں، اس قوم کو کبھی بھی کوئی دوسری قوم شکست نہیں دے سکتی۔ تو نوجوانوں، اپنے اپنے بزرگوں سے یاری لگاؤ، کیونکہ بزرگوں سے یاری تمہیں بزرگی کا راستہ، کامیابی کا راستہ اور نجات کا راستہ بتائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی گزاری ہوتی ہے، آنے والی نسل کو کامیابی کے راستے پہ ڈال دیا کرتے۔ تو میں یہ بات پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا احترام کرو۔ اگر اس پر میں گفتگو کروں تو 1 گھنٹہ اور لے سکتا ہوں، میرا تو پیٹرول پورا لیکن توڑا مکنے آ، بس وہ باتیں زیادہ اچھی نہیں تھی، باتیں 2 ہی اچھی ہوتی ہیں، اس کو بندہ پلے باندھ لے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر کامیابی ہوتی ہے۔ نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را خدا را خدا را خدا را، میں پیسے نہ کٹنے لگا، میں موبائل کٹ رہا ہوں۔ نوجوانوں، یہ جو ہے نا، یہ ابلیس بھی ہے، یہ حامان بھی ہے، یہ فرعون بھی ہے، یہ نمرود بھی ہے، اور جس کی ایک آنکھ ہوگی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ دجال بھی۔ دجال آپ کو جال میں پھنسائے گا، نمرود آپ کو آگ میں ڈالے گا، اور حامان کبھی ساری زندگی آرام سے سونے نہیں دے گا۔ اور ایک اور ہے، نمرود کے علاوہ کون؟ فرعون، وہ کبھی سکون سے مرنے نہیں دے گا۔ تو ساری نجاستیں اس کے اندر، جو اس کا استعمال غلط کرتا ہے، سوشل میڈیا، آپ کو بتائیے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ میں نے چکبیلی میں، میرا خیال ہے بس آپ کو بتائیں، آپ سب کو، امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بات کیا۔ وہاں میں نے مثال دی کہ اگر کلاشنکوف کو دیکھ رہے ہیں بھائی، اس کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جانتے ہیں اس کو کیا ہے؟ ایک ان کام کر دی کہ نہیں، اور ویسے ہی چلے سنتے سنو بھی جاگ اس سے سارے ڈرتے، کیوں؟ اس کے اندر موت، کیوں؟ دوسری بات کیوں؟ اس کا پرزہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن اگر ایک پرزہ نکال دیں، ٹائگر بھی نکال دے، ندی بھی کٹ دے، فلانی چیز بھی کٹ دے، اور اس کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی الگ کر دے، تو کیا اسی طرح آپ اس سے ڈریں گے؟ کیوں؟ اور پرزہ الگ الگ ہے، اور پرزہ الگ الگ ہو تو وہ کام نہیں کرتا، اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔ ہاں یہ سارے متفق ہوں تو پھر سارے اس سے ڈرتے ہیں، اپنے بھی ڈرتے ہیں، پرائے بھی ڈرتے ہیں، لیکن اپنوں کو تو نہیں نہ ڈرا، اپنے تو محبت کے ایمان کے رنگ میں ہوتے ہیں، لیکن جو ایمان کے دشمن ہوتے ہیں وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں، کیوں؟ ہر پرزہ ایک پرزے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت اغیار مسلمانوں سے نہیں ڈرتے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے جدا ہے، الگ الگ ہو چکے، کوئی کہاں پڑا ہے، کوئی کہاں پڑا ہے۔ ہاں اس وقت ڈر آئے گا جب پوری دنیا کے مسلمان ایک ہو گئے تو پھر ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آج اس دور میں ہمیں نفرتوں کو مٹانا ہوگا، اس پرفتن دور میں اپنے بھائیوں کو قریب کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی طاقت اور ایک دوسرے کی مضبوطی کے لیے ہاتھ سے ہاتھ اور دل سے دل ملانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، یہ ساری برکتیں خدا عطا فرمائے۔ ایک بندی کس کی کرتی ہے؟ ہاں بلاؤ، جلدی جلدی بلاؤ، 5 منٹ پڑھ۔ حفاظ کرام آگے تشریف لے آئے۔ تمامی حضرات تشریف لے
تمام حضرات تشریف رکھیں، ابھی دعا باقی ہے دستار بندی کے۔ حافظ سید ذیشان شاہ صاحب، حافظ سید ذیشان شاہ صاحب تشریف لائیں۔ حافظ سید ذیشان شاہ صاحب کے بعد حافظ محمد گل شعیب صاحب، حافظ محمد گل شعیب صاحب، حافظ محمد خدا بخش صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ حافظ محمد خدا بخش صاحب، حافظ زاہد محمود، حافظ زاہد محمود، حافظ منیب اشرف، حافظ محمد منیب اشرف، حافظ محمد معیز، حفاظ کرام آگے تشریف لے آئیں۔ حافظ محمد معیز اور قرہ حضرات بھی آگے تشریف لے آئیں جن کو اسناد دی جانی ہے۔ قاری محمد عثمان ولد قاری محمد امتیاز صاحب، قاری محمد عثمان ولد قاری محمد امتیاز صاحب۔ بیٹھ جاؤ نیچے یار۔ قرہ حضرات آگے تشریف لائیں، تمام دوست تشریف فرمائیں، تمام دوست تشریف رکھیں، دعا ہوگی اور دعا کے بعد لنگر ہوگا۔ حافظ خدا بخش صاحب، حافظ محمد معیز، قرہ حضرات آگے تشریف لے آئیں۔ محمد عثمان ولد قاری محمد امتیاز صاحب، قاری عثمان غفور اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ قاری عثمان غفور، قاری علی حسن صاحب، قاری علی حسن صاحب، قاری محمد نعمان، قاری محمد نعمان تشریف لیتے ہیں۔ قاری محمد عاقب حسین ولد محمد صادق حسین، قاری محمد عاقب حسین، قاری محمد عثمان ظہور ولد محمد ظہور، قاری محمد عثمان ظہور، قاری محمد اسد اللہ عارف ولد محمد عارف، قاری محمد اسد اللہ عارف، محمد ذیشان، قاری محمد ذیشان، قاری محمد عمران شفیق، قاری محمد عمران شفیق، قاری حامد رضا صاحب، قاری حامد رضا صاحب، قاری محمد فیصل، قاری محمد عمران امین۔ بیٹھو سارے بیٹھو۔ محفل کی آخری حضور اس میں داخل ہو چکے ہیں، لہذا اب چونکہ اللہ رب العزت کے در کرم پر کشکولے کے دائی ہم سب نے بہرانا ہے، اس لیے تمام بھی حاضر روح بھی حاضر۔ دعا سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ زبانیں، دل، روح پاک و صاف ہو۔ صرف 1 سے 1.5 منٹ اللہ کی صدا لگانی ہے، لیکن انتہائی محبت سے لگانی ہے اور کوئی خاموش نہ رہے۔ آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے، آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے، کوئی بھی خاموش نہ رہے۔ اللہ
جو احباب کہیں بھی بیعت نہیں ہے. سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں مجاز اور حضور شیخ العالم کا براہ راست خلیفہ اور معزول ہوں. دربار عالیہ نہنگی شریف کی فضاؤں میں داخل ہونے کے لیے روحانی طور پر جو بیعت ہونا چاہتے ہیں آپ کا بڑے دیانتداری کے ساتھ، جو کہیں بیعت نہیں ہے، آج یہ موقع ہے لوہا گرم ہے، اور کہتے ہیں لوہا گرم ہو تو اسے جو چیز بنانا چاہیں بن سکتے ہیں. ابھی لوہا گرم ہے بارگاہ صدیقیت سے بارگاہ مصطفی تک اور وہاں سے خدا کی بارگاہ میں کچھ بننے کے لیے ہاتھ کھڑا کرو. یار جو کہیں بیعت نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ ہاتھ نیچے نہیں کرنا، ہاتھ کھڑے رکھتے. پڑھے میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ العظیم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، سب گناہوں سے توبہ. قبول کیا طریقہ نقشبندی. اللہ ہاتھ نیچے کرنا. ہر فرض نماز کے بعد صاف ظاہر ہے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی کہ نہیں؟ نماز قضا مت کرو. عموماً فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ہمیں بیرون ملک سفر کرنا ہو اور جہاز کا ٹکٹ ہو، پوری رات جاگتے رہیں گے، ہم سوئیں گے نہیں کہ کہیں جہاز نکل نہ جائے. تو ہم جاگتے ہوئے بھی وقت ضائع نہیں کرتے، سوتے نہیں ہیں، لیکن فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور جہاز میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو رحمتوں کا جہاز تمہارے سامنے کھڑا ہے اور وہ تمہیں لے جانے کے لیے تیار ہے اور سوئے رہتے ہیں. اس لیے ہر فرض نماز کو ادا کرو، اور فرض نماز کی ادائیگی کے بعد 11 دفعہ درود شریف، 11 دفعہ قل هو اللہ احد یہ معمول ہے. اس طرح گاڑی بغیر پیٹرول کی نہیں چلتی، اسی طرح روحانی پیٹرول یہ 11 دفعہ درود شریف، 11 دفعہ قل هو اللہ احد نماز کے بعد یہ مومن کی روحانی گاڑی کا پیٹرول ہے. یہ جاری رکھا کریں. آپ کتنی دفعہ؟ اور 11 دفعہ رات کو سونے سے پہلے یا حی یا قیوم 111. کتنا؟ حضور شیخ العالم فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں حضور قبلہ عالم جو میرے دادا جان ہیں، کہتے ہیں ہم دونوں اکٹھے جا رہے ہیں، جنگل سے گزر رہے ہیں تو راستے میں ایک بھینس مری ہوئی پڑی، تو قبلہ عالم آگے گزرے تو میں پیچھے میں کھڑا ہوں. حضور قبلہ عالم نے مجھے پیچھے کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا صدیقی صاحب کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھینس اٹھ کے کھڑی ہو جائے مری ہوئی؟ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا جی حضور میں چاہتا ہوں کہ یہ مری ہوئی ہے، یہ زندہ ہو جائے، کھڑی ہو جائے، چلنا شروع کر. تو فرمایا پھر یا حی یا قیوم پڑھ کر اس کو ٹھوکر مارو، یہ ٹھیک ہو جائے گی. فرماتے ہیں یا حی یا قیوم پڑھا، میں نے ٹھوکر لگائی، وہ بھینس ٹھیک ہو گئی، چلنا شروع ہو گئی. تو اس پر آپ فرماتے ہیں جس کا دل مردہ ہو جائے وہ یا حی یا قیوم کثرت سے پڑھے گا، اس کا دل مرتے ہوئے بھی زندہ رہے گا، قبر میں بھی اس کے دل پر یا حی یا قیوم کا نور برستا ہوگا. سونے سے پہلے کتنی مرتبہ کیا اللہ یہ سبق مانی تو تساں بھی یاد رکھنے کی دعا کریں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین آج کی یہ محفل جو تیرے نبی کی یاد میں سجی تھی اور اسے سجانے والے آئے تھے، تو نے بھیجا، تو نے سجوائی ہے،
اللہ کریم جس کے لیے سجائی ہے انہی کے طفیل سے قبول و منظور ہر آنے والے کی ساری مرادوں کو پورا فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستیاں دور، اللہ کریم یہ دنیا کے مال میں تو تنگ دست ہیں، غریب ہیں، لیکن میرے مولا تیرے نبی کی محبت میں یہ بڑے امیر ہیں، اللہ یہ امارت ان کی قائم فرما اور دنیا کی غربت کو بھی دور فرما، اللہ کریم تمام آنے والوں کو نبی پاک کی محبت کا فیضان نصیب، ہماری مائیں بہنیں جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے اللہ کریم ان کے دامنوں کو بھی مرادوں سے بھرپور، جتنے سفید ریش بزرگ آئے اللہ ان کی بزرگی میں اور اضافہ فرما، اور جو نوجوان آئے اللہ انہیں سوز بلالی عطا فرما، اللہ کریم ان کے دل میں حضرت عمر کی محبت اور وہ جولانیاں خدائے نوجوانوں کو بھی عطا فرما، جو سفید ریش بزرگ ہیں اللہ انہیں صداقت صدیق کے نور سے منور فرما، یا العالمین تمام صحابہ کرام اور تمام آل رسول ان کی محبت ان کا فیضان نصیب فرما، یا العالمین فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی فرما، اللہ کریم وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اس وقت اپنے ہونٹوں کو چوس رہے ان کی ماں شہید ہو گئی، انہیں دودھ پلانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ماں کی کوکھ میں مر گیا اور کوئی ہسپتالوں میں بموں کے اثرات میں آ کے دنیا سے چلے گئے، کوئی بلک رہے ہیں کوئی سلگ رہے ہیں، اللہ ان کو تو ہی آزادی عطا فرما ہے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ اور وہ تمام انبیاء کرام مرسلین جو اس پاکیزہ سرزمین میں محو آرام ہے، اللہ ان کی عزت ان کا احترام اور ان کی تقدیس کی خاطر اب فلسطین کی سرزمین کو آزادی عطا فرما، یا العالمین کفر و یہود کو وہاں سے دور دفع فرما، ان قابضین کو وہاں سے دور فرما، ان مقبوضین کو وہاں سے دور فرما، امن عطا فرما، اللہ کریم پوری دنیا کو امن عطا فرما، محبت عطا فرما، اللہ کریم اپنی رحمتوں کا احسار نصیب فرما، پیار نصیب فرما، ایثار نصیب فرما، دنیا اور دین کی بہار نصیب فرما، روحانی قرار اللہ سب کو نصیب فرما، دعا کریں پیر مشتاق احمد علائی صاحب کے اللہ کریم انہیں شفا و صحت عطا فرما، لیاقت صاحب چیچا وطنی والے والد صاحب ان کے بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو وہاں شفا نصیب، تمام مسلمانوں کو خدا شفا عطا فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ غریب کو آزادی عطا فرما، پاکستان کے لیے دعا کرو میرے دوستوں، یہ پاکستان ہے تو آپ ہم ہیں، یہ پاکستان نہیں تو نہ آپ ہیں نہ ہم، پاکستان کے لیے دعا کرو خدایا پاکستان کو حفاظت عطا فرما، اللہ العالمین اندرونی بیرونی خدشات سے اسے محفوظ فرما، اللہ کریم اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، تمام مذاہب و مذاہب جو پاکستان میں ہیں انہیں پاکستان کے لیے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے انہیں ایک بنا دے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک خدا کو ماننے والے اور نبی دو عالم کو ماننے والوں کو بھی تو ایک فرما، نفرتوں کو دور فرما، محبتوں کی فضا عطا فرما، اللہ کریم ہمارے نوجوانوں کو نفس اور شیطان کی شرارت اور بغاوت سے محفوظ فرما، یہ سوشل میڈیا کی طوفان بدتمیزی سے اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی آنکھوں کو حیا عطا فرما، چہروں کو حیا عطا فرما، دلوں کو خدایا اپنی محبت اور خوف نصیب فرما، اللہ کریم ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنے کی ہمیں محفوظ فرما اور حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، جن کے بعد دنیا سے چلے جائیں اور بہنوں بھائیوں میں لڑائی شروع ہوتی ہے اللہ کریم وہ لڑائیاں دور فرما، بہنوں اور بھائیوں کے حقوق کی حفاظت فرما۔ عبد الرزاق صاحب یہ آئے ہوئے تھے وہاں تو دعا کریں جو لاپتہ ہیں، اللہ انہو علی رجعہ لقادر، اللہ تو اسے واپس لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے، یہ اتنے سارے لوگ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ان کے بھائی کو واپس لوٹا، اللہ کریم اس کے لیے راستے آسان فرما دے، واپس آنا آسان فرما دے، گھر کی ساری خفگی کو دور فرما دے، ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری بچیاں ہماری بہویں اللہ انہیں سکون اور قرار ظاہر و باطن دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، افواج پاکستان
تمام قومی سلامتی کے تمام اداروں کے لیے دعا کریں اللہ ان تمام اداروں کو طاقت و قدرت نصیب ہو، اللہ انہیں آپس میں اتفاق اور ہمیشہ باہمی محبت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق نصیب ہو۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وہ میرا ساتھی یاسین جگہ کا نام کیا؟ بیاڑی، بہت اچھا میرا ساتھی، دعا کریں اس کے گھر اولاد نرینہ نہیں، تڑپ رہا ہے، یہ اس کی بیگم اولاد نرینہ کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کریم تیری بارگاہ میں تو عرض کر رہے ہیں اللہ اس وقت جتنے لوگ ہیں جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں، اپنے محبوب کی عزت کی خاطر اللہ ان سب کو اولاد نرینہ، اور جن کے ہاں اولاد ہے اللہ کریم ماں باپ کو اولاد کے غموں سے محفوظ، جو اولاد باغی ہوگی اللہ انہیں واپس لا کے اپنے ماں باپ کے قدموں میں انہیں پناہ کی۔ اللہ العالمین تمام جو بچیاں اداروں میں محفوظ پڑھ رہی ہیں اللہ ان کا مستقبل روشن ہو۔ ربنا سب کے لیے دعا ہے میرے یاروں، سب کے لیے دعا ہے، خدا سب کی مرادیں پوری کرے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے میں نے ملاقات کرنی ہے، اس طرف آئیں، ملتے جائیں اور یہاں سے باہر نکلتے، رش نہیں کرنا ہے۔ ایسے مومنٹ کھڑے میں ایسے نہیں رکھوں ਇੱਧਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ